کہ کون ہے قاتل، کس نے حسین کو مارا، کس نے زہرا کو مارا، کون ہے؟ عزیزان گرامی، خون سے ڈوبی ہوئی تاریخ میں بی بی فاطمہ، اور جب بی بی دربار میں پہنچی ہے، جب بی بی دربار میں پہنچی تو تمام کے تمام افراد جو دربار کے اندر موجود تھے سب کے سب آپس میں گفتگو کرنے لگے اس وجہ سے کہ کوئی بیوی کی طرف توجہ نہ دے، کوئی بیوی کی طرف توجہ نہ دے، یعنی سب کے سب آپس میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن مرتبہ بیوی دربار کے اندر پہنچی اور سیدھے قد سے بیوی ایک مرتبہ کھڑی ہوئی اور اس ملعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا ایھا الناس، پہچانو مجھے، میں ہوں نبی کی اکلوتی بیٹی جسے زہرا کہا جاتا ہے، میں ہوں نبی کی اکلوتی بیٹی۔ عزیزان گرامی، معصوم کی فضیلتوں اور ان کی عظمتوں کے بعد اگر کسی علماء نے بی بی فاطمہ کے حوالے سے سب سے بڑا جملہ لکھا تو وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا، قرآن کی وہ آیت لم یلد ولم یولد، نہ میں کسی کا بیٹا نہ میری کوئی اولاد، اللہ کہہ رہا ہے نہ میں کسی کا بیٹا نہ میں کسی کی اولاد۔ دیوانے امام خمینی نے، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وہ تو لم یلد ولم یولد کی اس آیت نے میرے منہ پہ لجام چڑھا دیا، ورنہ میں فاطمہ کو خدا کی بیٹی لکھتا، میں فاطمہ کو خدا کی بیٹی لکھتا۔ وہ تو اس آیت نے میرے زبان پہ تالا لگا دیا کہ نہ میں کسی کا بیٹا نہ میری کوئی اولاد۔ تو عزیزان گرامی، جب بی بی دربار میں پہنچی اور جانے کے بعد خطبہ دیا، اب جب اس نے گواہ مانگا تو بی بی نے کہا میرے ساتھ میرے گواہ حسنین ہیں، ان میں ایمن میرے گواہ ہیں۔ ساری گواہیوں کو رد کیا، بی بی نے تحریر دی، تحریر کو پھاڑ کے پھینک دیا۔ عزیزان گرامی، اب جناب زہرا نے ایک ایک کے بعد آیتوں پہ آیتیں پیش کرنا شروع کیا، آیتوں پہ آیتیں دی کہ دیکھو یہ میراث ہوتی ہے عورت کی، یہ میراث ہوتا ہے اسلام میں، یہ میراث ہوتا ہے اسلام میں، یہ میراث ہوتا ہے اسلام میں۔ جیسے جیسے بیوی نے آیتوں پہ آیتیں دی تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اگر رک جاؤ کوئی حدیث بھی تو بتا دو، کہ میراث کے حوالے سے کوئی حدیث بھی تو بتا دو۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خبردار، تو نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے، تو نے ہی تو کہا تھا کہ مجھے کتاب خدا کافی ہے۔ تو میں آیتوں سے دلیل دے رہی ہوں کہ یہ فدق ہمارا حق ہے، یہ فدق ہمارا حق ہے، مگر کیا ہوا؟ فدق نہ دیا ہے۔ اگر فدق دے دیا گیا ہوتا، طالب مصری اپنے استاد سے یہ کہتا ہے، سب اہل سنت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد اگر فدق دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر فدق دے دیا ہوتا تو کیا ہوتا؟ تو اس کے استاد یہ کہتے ہیں کہ اگر آج فدق دے دیا ہوتا تو کل کو بھی فوراً یہ مقدمہ درج کرتی کہ خلافت میرے شوہر کی ہے، خلافت میرے شوہر کی ہے، خلافت کے بھی ہاتھ دھونا پڑتا۔ لیکن عزیزان گرامی، بیوی کو فدق نہ دیا گیا، اور کیا ہوا کہ جب بیوی دربار سے واپس لوٹی ہے تو تاریخ یہ کہتی ہے کہ بیوی کے بال سفید ہو چکے تھے، بیوی کے بال سفید ہو چکے تھے۔ عزیزان گرامی، خون سے ڈوبی ہوئی تاریخ ہے بی بی فاطمہ، خون سے ڈوبی ہوئی تاریخ۔ میرے بھائی مجھے اجازت ہے کہ بزرگوں سے معذرت کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں کو میرے ساتھ مدینے میں لے کے چلیے، تھوڑی دیر کے لیے۔ مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے، مدینے میں ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ یہ دھواں کسی چولہے کے جلنے کا دھواں نہیں ہے، بلکہ یہ اس دروازے کے جلنے کا ہے کہ جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، جہاں جبریل آ کے اجازت مانگتے تھے، یہ اس دروازے کے جلنے کا ہے۔
کہ جہاں رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر عزاداروں، پاکستان کے اندر ایک خطیب عبدالحسین جانی صاحب جب وہ مسائل میں یہ جملہ پڑھتے تھے کہ بی بی کی تحریر پھاڑ کر پھینک دی گئی، تو وہ اپنی جیب سے ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالتے تھے اور نکالنے کے بعد ممبر پہ بیٹھے بیٹھے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پہ پھینک دیتے تھے اور مجلس پڑھتے ہوئے نیچے اترتے تھے اور ان کاغذوں کو ایک ساتھ جمع کر کے پھر ممبر پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور روتے ہوئے مجمع سے کہتے تھے بتاؤ کتنی دیر لگی؟ روتا ہوا مجمع کہتا تھا چند لمحے لگ گئے، چند لمحے لگ گئے۔ تو ایک مرتبہ وہ خطیب کہتے کہ جنہیں تم چند لمحے کہہ رہے ہو، فاطمہ ضعیف ہو گئی تھی، بال سفید ہو گئے تھے، اے بابا آپ کی امت نے یہ کیا اجر دیا؟ اللہ اکبر۔ عزاداروں اپنی آوازوں کو بڑھانا، کھل کے رونا، حسین پہ کھل کے رونا، اس لیے کہ رونا کے مانا گیا ہے حسین کو۔ جب آپ آوازیں گریہ بلند کر کے روتے ہیں، سجدے سجاد آپ سے پہلو میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اے رونے والے ذرا زور سے رونا، اے رونے والے ذرا زور سے رونا، اس لیے کہ تمہیں تو کوئی تازیانے نہیں مار رہا۔ اے رونے والے ذرا زور سے رونا، اس لیے کہ تیرے رونے سے سجاد کو سکون ملتا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ آزاداروں، ایران میں ایک مجلس ہو رہی تھی۔ ایک خطیب نے جب یہ مسائل پڑھے کہ بی بی فاطمہ کی 3 پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، بی بی فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ آزاداروں جانتے ہو اس مجلس کے اندر ایک ہڈی کا ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا۔ جب مجلس تمام ہو گئی، تمام رونے والے روتے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ اب ایک مرتبہ جب اس خطیب نے یہ دیکھا کہ کوئی شخص ہے کہ جو بیٹھ کے ابھی بھی رو رہا ہے، ابھی بھی رو رہا ہے۔ عزاداروں، اس ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے سہارے بی بی، ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 90 دن اور ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ 95 دن تک زندہ رہی۔ تو عزاداروں، جیسے وہ خطیب اس ہڈی کے ڈاکٹر کے پاس پہنچتے اور ایک مسئلہ کیسے بھائی آخر میں نے ایسا کون سا جملہ کہہ دیا کہ جو تمہارے دل کو لگ گیا؟ آخر میں نے کون سا ایسا جملہ پڑھا کہ جو تمہارے دل کو لگ گیا؟ کہتا ہے آقا میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں، میں ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں۔ اگر کسی کی ایک بھی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو کروٹ بدلنے میں بھی مشکل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی ایک بھی پسلی ٹوٹ جائے تو اس کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آپ نے جو پڑھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ارے فاطمہ میں یہ سوچ کے حیران ہوں، فاطمہ 90 دن تک کیسے اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا۔ میرے عزاداروں، تاریخ یہ کہتی کہ جلتا ہوا دروازہ جب بی بی کے پہلو پہ گرایا گیا، جلتا ہوا دروازہ جب بی بی کے پہلو پہ گرایا گیا، تاریخ کہتی ہے کہ 90 افراد اس دروازے پہ چڑھ کے گئے ہیں، دروازے پہ چڑھ کے گئے ہیں اور جیسے ہی بی بی ہوش میں آئی ہے تو پہلا جملہ جو کہا، اے فضا، اے فضا، یہ نہیں کہا کہ اے فضا میرا محسن شہید ہو گیا، اے فضا میری پسلیاں ٹوٹ چکی، اے فضا مجھے یہ بتاؤ کہ میرا علی کہاں ہے، اے فضا یہ بتاؤ کہ علی کہاں ہے۔ میں سارے مسائل کو چھوڑتے ہوئے ایک مرتبہ بی بی نے وصیت کرنا شروع کیا، وصیت کرنا شروع کیا، اے علی دیکھو رات کی تاریکی میں میرا جنازہ اٹھانا، اے علی رات کے پردے میں میرا جنازہ اٹھانا، فلاں کو میرے جنازے میں نہ آنے دے گا، رات کے شب میں میرا جنازہ اٹھانا۔ تو عزاداروں، وصیت کے مطابق اب علی نے غسل و کفن لینا شروع کیا اور تمام افراد سے یہ کہا، اے حسنین ذرا آہستہ آہستہ رونا، حسنین ذرا آہستہ آہستہ رونا۔ عزاداروں، جیسے ہی کائنات کا سابق امام زہرا کو حسن دے رہا تھا، حسن دیتے دیتے ایک مرتبہ مولائے کائنات اب چیخ مار کے روتے ہیں۔ سلمان نے کہا مولا، آپ نے یہ کہا کہ آہستہ رونا، مگر کیا وجہ ہے کہ آپ بلند آواز سے گریہ کر رہے ہیں، آپ چیخ مار کے رو رہے ہیں؟ ایک مرتبہ علی کہتے ارے فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی تھی، فاطمہ نے کبھی نہ بتایا کہ میری پسلیاں ٹوٹی ہے۔
میری سکینہ نے بڑے ظلم سہے، میری سکینہ کو تاسیہ کے مارے، رخسار میں کے کچھ سیاہ کی نصیب پر